کچھ سالاروں نے اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر سے یہ بھی کہا کہ اگر ہر صورت میں اوغر خان کو ہی اس مہم کا سالار اعلیٰ بنایا جانا ہے تو پھر نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ رن مست کو نہ رکھا جائے، بلکہ کسی آزمودہ کار سالار کو اس کے ساتھ کیا جائے تاکہ جنگ کے دوران میں وہ اوغر خان کو اپنے تجربے اور اپنی بصیرت سے نوازتا رہے۔ ان بڑے سالاروں کے جواب میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان علاقوں میں سرکشی گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے میں نے اپنے کس سالار کو نہیں آزمایا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ امین خان کے ذمے یہ کام لگایا لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کامل خان بھی حرکت میں آیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ شمشیر خان کو بھی آزمایا گیا لیکن حالات جوں کے توں رہے۔ تمہاری نظر میں سب سے تجربہ کار اور جہاں دیدہ سالار مہابت خان تھا، اسے بھی اس مہم پر مقرر کیا گیا۔ اس نے جس کارگزاری کا مظاہرہ کیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد شجاعت خان کو سالار مقرر کیا گیا لیکن اس کی مہم کے نتیجے میں بھی نتیجہ صفر کے برابر رہا۔ لہٰذا اتنے پرانے اور آزمودہ کار سالاروں کو آزمانے کے بعد بھی اگر کامیابی نہیں ہوئی تو پھر اوغر خان جیسے نو عمر اور نو آزمودہ سالار کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے اس جواب سے اس کے سارے سالار مطمئن ہو گئے تھے۔ یوں اورنگزیب عالمگیر نے لگ بھگ 1.5 سال تک حسن ابدال میں قیام کیے رکھا اور اپنی کڑی نگرانی میں اس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کیا اور لشکر کا سالار اس نے اوغر خان کو بنایا۔ اوغر خان جا بجا حملہ آور ہوا۔ اس مہم میں اس کی کارگزاری لاجواب تھی۔ اس کی کارگزاری کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے بہت سے قبائلی سرداروں کی پینشن مقرر کر دی اور بہت سے دوسرے قبائل پر اوغر خان کے ذریعے حملہ آور ہو کر انہیں شدید نقصان بھی پہنچایا، جس کے نتیجے میں غوری، غلزئی، شیرانی اور یوسف زئی قبائل کی سرگرمیاں سرد پڑ گئیں۔ اس کے علاوہ اوغر خان کے جان لیوا اور لگاتار حملوں کے باعث دیگر قبائل نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مہم میں ترک سالار اوغر خان نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ ان علاقوں میں اوغر خان کی ہیبت چھا گئی اور افغان عورتیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں۔ انہی دنوں اورنگزیب عالمگیر کا ایک حمایتی فدائی خان کابل سے آ رہا تھا کہ قبائل نے اس پر حملہ کر دیا اور اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر اوغر خان اس کی مدد کو پہنچا۔ اس نے فدائی خان اور اس کے لشکر کو حملہ آوروں سے نجات دلائی۔ اس طرح اوغر خان ان علاقوں میں اورنگزیب کے کہنے پر کارروائیاں کرتا رہا اور آخرکار حالات پر اس نے مکمل قابو پا لیا۔ اس مہم کو کامیاب طور پر سر کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار امیر خان کو کابل کا والی مقرر کیا۔ امیر خان نے نہایت کامیابی کے ساتھ سارے حالات کو قابو میں کیے رکھا۔ اس کے علاوہ اس نے قبائلیوں اور قبائل کے سردار کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور ان کے اندر گھل مل گیا، حتیٰ کہ قبائل کے سردار اپنے معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگے تھے۔ امیر خان نے آفریدیوں کے سردار اکمل خان کی قوت کو بھی منتشر کر دیا اور اس کی وفات کے بعد آفریدیوں نے حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس مہم کو سر کرنے کے نتیجے میں قبائل میں امن قائم ہو گیا۔ درہ خیبر بھی پرامن طور پر کھل گیا۔ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان قافلے اور کارواں بے خطر سفر کرنے لگے۔ اس مہم کے بعد صرف خوشحال خان خٹک تنہا لڑتا رہا۔ اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ خوشحال خان خٹک کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے زندگی بھر اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز نظمیں کہنے پر قناعت کی۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اورنگزیب کے لشکر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف دیکھ کر متھرا کے جاٹوں نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی۔ انہوں نے اورنگزیب کے مقامی کماندار عبدالنبی کے خلاف بھی اپنی تحریک شروع کی اور ان جاٹوں نے چاروں طرف لوٹ مار اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب ان دنوں شمال مغربی مہم کی طرف متوجہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے ایک سالار حسن علی خان کی کمانداری میں ایک لشکر ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حسن علی خان نے جاٹوں پر زوردار حملے کرتے ہوئے انہیں شکست دی اور ان کی طاقت اور قوت کو مسل کر رکھ دیا۔ اس دوران دہلی شہر کے قریب ترنول کے مقام پر ستنامیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ ان ستنامیوں کو منڈے کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے تمام بال حتیٰ کہ بھوئیں تک صاف کر دیا کرتے تھے۔
اورنگزیب عالمگیر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف کار دیکھ کر ان ستنامیوں نے دارالحکومت کو جانے والا اناج تک روکنا شروع کر دیا تھا۔ راستوں کو مسدود اور شاہراہوں کو انہوں نے پرخطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس بغاوت اور سرکشی کا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ایک ست نامی کے ساتھ مغل لشکری نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اور آخرکار انہوں نے اپنی اس تحریک کو مذہبی رنگ دے دیا۔ ان ستنامیوں کی تحریک کو ایک عورت نے بڑی تقویت دی۔ اس ہندو عورت نے اپنے آپ کو ستنامیوں کے سامنے دیوی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف انہیں جنگ کرنے کے لیے اکسایا، اور انہیں یہ وعدہ بھی دیا کہ وہ اپنی مافوق الفطرت قوت کے بلبوتے پر ہندوؤں کو فتح سے ہمکنار کر دے گی اور مسلمانوں کی بجائے ہندوستان میں ہندو راج قائم کر دے گی۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے پہلے چھوٹے چھوٹے لشکر اس دیوی اور ستنامیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے، لیکن ستنامیوں کے ہاتھوں انہیں نقصان اٹھانا پڑا اور کامیابی نہ ہوئی۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے ستنامیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی دیوی واقعی پر اسرار قوتوں کی مالک ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہیں یقیناً کامیابی سے ہمکنار کرے گی اور ہندوستان میں ان کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح انہیں ایک نئی تحریک اور جذبہ ملا۔ ان کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے ترنول کے علاقے میں لوٹ مار مچانے کے بعد پورے علاقے میں اپنا نظم و نسق سنبھال لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا برہم ہوا۔ آخر اپنے ایک سالار انداز خان کو ان ستنامیوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا اور اسے ایک خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کیا۔ انداز خان اس طاقت اور قوت کے ساتھ ان ستنامیوں پر حملہ آور ہوا کہ اس نے ستنامیوں کو روند کر رکھ دیا، اور اس نے بڑے بڑے اور سرکردہ 2000 ستنامیوں کو جنگ کے دوران ہلاک کر دیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر شمال مغرب کی مہموں میں مصروف تھا اور اس کے ساتھ ہی ستنامیوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کا اظہار کر دیا تھا، انہی دنوں سکھوں نے بھی بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت کو آزمانا چاہا۔ اتنی دیر تک شمال مغرب کے کئی علاقوں کی جو مہم تھی وہ تقریباً سر ہو چکی تھی، لہذا جگہ جگہ اٹھنے والی بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اوغر خان اور رنمست خان کو شمال مغرب کے علاقوں سے واپس بلا لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا حکم ملتے ہی اوغر خان اور رنمست خان دونوں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ اوغر خان دلی شہر میں داخل ہوا، اس وقت وہ ایک سفید اور توانا گھوڑے پر سوار تھے۔ لوگ اس کا بہترین استقبال کر رہے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر دونوں فاتح بھائیوں پر پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں ایک لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی اوغر خان کے پاس آئی۔ پہلے اس نے ڈھیر سارے پھول اس کے سر پر نچھاور کیے، اس کے ساتھ ہی جلدی جلدی چمڑے کی ایک خرجین اوغر خان کی زین کے ہننے کے ساتھ لٹکا دی۔ ساتھ ہی اپنی مٹھاس بھری آواز میں وہ جلدی جلدی کہنے لگی، محترم اوغر خان، میرا نام شیتل ہے، میں راجہ جے سنگھ کی بیٹی ہوں، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی، میری ماتا بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر اوغر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گمسم چاندنی اور بکھرے رنگوں کے عکس میں ریاضت اور خلوص کے ساتھ رقص کرتی مقدس کرنوں جیسی پرجمال نئی منزلوں کے افق پر انجانی مسرتوں کی شفق رنگ سحر میں حسن کے نروان، محبت کے پرچار جیسی حسین مصور اور سنگ تراش کے حلقہ ہنر میں جمالیات کی حقیقت جیسی خوبصورت تھی۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کی آواز ایسی تھی جیسے گیتوں کے آشرم میں کسی پریم داسی نے قدم قدم پر نغموں کا طوفان کھڑا کر دیا ہو، یا رنگ رنگ فضاؤں کے سنگ سنگ صداؤں کے اندر روشنی کی اڑان کی طرف جل ترنگ کی لہریں بکھر گئی ہوں۔ اس لڑکی کا پھول جسم، مہتاب چہرہ اور کرنوں سے تراشا بدن اسے قیامت بنائے ہوئے تھا۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کے چہرے کے سکوت میں بھی ایک نغمگی اور اس کی آنکھوں میں خوابوں کے انگنت صنم کدے آباد تھے۔ تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد اوغر خان نے وہ خرجین اتاری جو اس نے اس کی زین کے ساتھ باندھ دی تھی۔ اتنی دیر تک لڑکی اس کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک تھیلی سے پھول نکال نکال کر اس پر پھینکتی بھی جا رہی تھی۔ اوغر خان نے وہ خرجین کھولی اور اس میں جو سامان تھا اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس خرجین کے اندر چاندی کی 2 مہمیزوں کے علاوہ گھوڑے کے لیے چاندی کے 4 نال تھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران جنگجو اپنے بازوؤں پر جو آہنی جوشن اور بازو بند پہنتے تھے
اوغر خان نے دیکھا اس خرجین کے اندر اس کے لیے سونے کے جوشن تھے۔ اس خرجین کی ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اوغر خان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی پھر تڑپ کر بول اٹھی، میں نے آپ سے کہا میرا نام شیتل ہے، میں راجا جے سنگھ کی بیٹی ہوں، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی، اس کے علاوہ میری ماتا نے بھی آپ کو بلایا ہے۔ یہ سارے جملے شیتل نے بڑی تیزی کے ساتھ دہرا دیے تھے۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے یہ جملے کافی دن سے وہ دہرا رہی ہو اور انہیں خوب اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ اس موقع پر اوغر خان نے کچھ سوچا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے ہاتھ میں جو تھیلا ہے جس میں پھول رکھے ہوئے ہیں یہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ شیتل نے فوراً پھولوں بھرا تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوغر خان نے وہ خرجین جو شیتل نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی تھی پھولوں کے اس تھیلے میں ڈال دی، پھر تھیلا شیتل کو لوٹاتے ہوئے کہنے لگا، اب تم گھر جاؤ، اس قسم کی گفتگو سرے عام نہیں کرتے، اب تم اپنی حویلی کی طرف جاؤ، تمہاری ماتا بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اوغر خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی رفتار تیز کر دی تھی، جبکہ شیتل اس لمحے اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، تاہم وہ پیچھے ہٹی اور لوگوں کے ہجوم میں کھو گئی تھی۔ اگلے روز سورج غروب ہونے سے پہلے اوغر خان نے ایک حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو دروازے کھولنے والی شیتل ہی تھی۔ دروازے پر اوغر خان کو دیکھتے ہوئے اس کی خوشی، اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر انوکھے ولولے اور عجیب سا احساس رقص کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں وہ اوغر خان کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ اوغر خان باہر کھڑا ہو کر اس پر نگاہیں جمائے رہا، یہاں تک کہ شیتل چونک پڑی اور اوغر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں، اندر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ پورا کھولتے ہوئے وہ بھی ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ اوغر خان حویلی میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ شیتل نے پہلے دروازہ بند کیا، پھر اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ اوغر خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ سکونتی حصے میں داخل ہونے کے بعد شیتل زور زور سے پکارنے لگی، ماتا، ماتا دیکھو کون آیا ہے، باہر تو نکلو۔ اس کی اس پکار پر ڈھلی ہوئی عمر کی ایک خاتون باہر نکلی۔ اوغر خان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بھی خوشیاں بکھر گئیں۔ قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اوغر خان کا سر تھاما اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوان خانے کی طرف لے گئی۔ شیتل ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ دیوان خانے میں اوغر خان کو ایک نشست پر بٹھانے کے بعد وہ خاتون اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹا، میرا نام درگاوتی ہے، میں شیتل کی ماتا اور راجا جے سنگھ کی پتنی ہوں۔ بیٹے، جب تم ایک مہم میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو شیتل تمہارا استقبال کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے تحفے کے طور پر تمہیں کچھ چیزیں بھی پیش کیں جو تم نے لوٹا دیں۔ اس بنا پر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ گزشتہ شب یہ سوئی نہیں، ساری رات جاگتی رہی۔ بیٹے، تم نے جو چیزیں لوٹائیں ان سے شیتل نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید تم اسے ناپسند اور اسے نفرت کرتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگاوتی رکی، پھر ایک نگاہ پہلے اس نے شیتل پر ڈالی۔ وہ اوغر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے، میں تمہید نہیں باندھوں گی، شیتل اس دن سے تمہیں پسند کر رہی ہے، تم سے محبت کر رہی ہے جس روز تم اس مہم پر روانہ ہوئے تھے جس سے تم کل لوٹے ہو۔ اپنی اس محبت اور پریم کے تحت وہ تمہارا سواگت کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن جب تم نے اس کی چیزیں لوٹا دی تو یہ بڑی پریشان اور فکر مند ہوئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں بھی اوغر خان سے ملنا چاہتی ہوں، اوغر خان ضرور آئے گا۔ بیٹے، سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم شیتل کے پیغام دینے پر ہمارے ہاں آئے ہو۔ اب تم یہ سوچو گے کہ میں نے تمہیں صرف اس بات کا انکشاف کرنے کے لیے بلوایا ہے کہ میری بیٹی شیتل تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس کام کے علاوہ بھی میرے بیٹے، میں تم سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگاوتی رکی، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بیٹے، تم جانتے ہو میرے پتی جے سنگھ ان دنوں پونا شہر میں ہیں، میں اور شیتل بھی ان کے پاس پونا شہر جانا چاہتی ہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی تو پونا تک سفر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہاں جگہ جگہ جا بجا مرہٹے حملہ آور ہو کر اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو ٹھکانے لگاتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا بیٹے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ پونا چلو۔ درگاوتی رکی، اس کے بعد دوبارہ بول اٹھی، اس سلسلے میں میرے محترم سے میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے کہا تھا کہ میں اور شیتل جب چاہیں گی ہم دونوں کو پونا کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہماری حفاظت کے لیے کچھ دستے بھی روانہ کیے جائیں گے۔ بچے،
میری اور شیتل کی خواہش تھی کہ پونا آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ اس بنا پر میں نے میرے محترم سے کہا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے شیتل کو لے کر یہاں سے کب اور کس کے ساتھ روانہ ہونا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس موضوع پر تم سے بات کر لوں، یہ نہ ہو کہ جب میں میرے محترم سے پونا جانے کے لیے کہوں اور ان پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میں اور میری بیٹی اوغر خان کے ساتھ پونا جانا چاہتی ہیں۔ جب میرے محترم اس سلسلے میں تم سے بات کریں اور تم انکار کر دو تو پھر مجھے بے حد مایوسی ہوگی۔ بیٹے، میں نے تمہیں اپنے ہاں اس لیے بلوایا ہے کہ میں تم سے یہ التماس کروں کہ جب میرے محترم تمہیں یہ کہیں کہ تم ہم دونوں کو لے کر پونا کی طرف جاؤ تو تم انکار مت کرنا۔ اس موقع پر اوغر خان نے ایک سرسری نگاہ اپنے قریب بیٹھی ہوئی حسین اور خوبصورت شیتل پر ڈالی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ گو شیتل کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن کبھی کبھی وہ کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اوغر خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر درگاوتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ جب میرے محترم مجھے حکم دیں گے کہ آپ دونوں کو پونا لے جانا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ آپ دونوں کے ساتھ پونا روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن ابھی تو میرے محترم نے مجھے ایک اور انتہائی اہم اور خطرناک مہم سونپی ہے۔ اوغر خان کے ان الفاظ پر شیتل چونک اٹھی تھی۔ فکر مندی کے انداز میں اوغر خان کی طرف دیکھا، پھر اپنی مٹھاس بھری آواز میں اس نے پوچھ لیا، میرے محترم نے آپ کو کون سی مہم سونپ دی ہے؟ جواب میں اوغر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل سکھ سرکشی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر ان کی اس بغاوت سرکشی کو دبانے کے لیے میرے محترم نے میرا انتخاب کیا ہے۔ چند دن تک میں سکھوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ اس بنا پر میں فی الفور تو آپ دونوں کے ساتھ پونا تک نہ جا سکوں گا۔ اوغر خان کے جواب پر خوشگن انداز میں درگاوتی کہنے لگی، بیٹے کوئی بات نہیں، جب تم سکھوں کی مہم سے فارغ ہو جاؤ گے تب میں میرے محترم کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور ان سے التماس کروں گی کہ مجھے اور شیتل دونوں کو پونا پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ اوغر خان مسکرا دیا، ساتھ ہی اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب مجھے نہیں کہنا، میں جاتا ہوں۔ کل شیتل اگر یہ کہہ دیتی کہ میں آپ کا انتظار کروں گی شاید میں نہ آتا۔ اس نے کہا تھا ماتا مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تب میں آیا اور آپ کے کہنے پر آنے کے بعد میں جاتا ہوں۔ درگاوتی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوبارہ اسے اس کی نشست پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے جو گفتگو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں ابھی وہ ختم تو نہیں ہوئی، اور پھر تم شام کا کھانا کھائے بغیر ہمارے ہاں سے نہیں جا سکتے۔ اوغر خان جب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تب درگاوتی نے پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ کہنے لگی، بیٹے تم نے وہ چیزیں کیوں لوٹا دیں جو کل شیتل نے پیار اور محبت میں تمہیں پیش کی تھی؟ اس سوال پر اوغر خان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، جو چیزیں کل شیتل نے پیش کی تھیں ان میں گھوڑے کو ہانکنے کے لیے چاندی کی چند مہمیزیں تھیں، جنگ کے دوران ہاتھوں پر باندھنے کے لیے سونے کے جوشن گھوڑے کے لیے چاندی کی نالیں تھیں۔ وہ سب چیزیں میرے جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ شاید آپ دونوں ماں بیٹی میری اصلیت، میرے گھر کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ میں ایک غریب سا بے بس انسان ہوں۔ جو چیزیں شیتل نے کل مجھے پیش کیں تو اس سے پہلے نہ کبھی میں نے استعمال کی اور نہ ہی ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے میں رغبت رکھتا ہوں۔ اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے اوغر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے شیتل بول اٹھی تھی، اب آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں اور ماتا آپ کے حالات سے واقف نہیں؟ ہم آپ کے متعلق پوری تفصیل رکھتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ویسی چیزیں کبھی استعمال نہیں کی تو اب تو آپ کر سکتے ہیں۔ شیتل کے ان الفاظ کے جواب میں اوغر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم میرے متعلق کیا جانتی ہو؟ جواب میں درگاوتی مسکراتے ہوئے شیتل کی طرف دیکھنے لگی۔ شیتل بھی مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں آپ سے متعلق سب کچھ جانتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنی نانی کے پاس رہتے ہیں جو اس وقت آگرہ میں ہے۔ آپ ایک خالہ زاد بھی ہے، نام اس کا رنمست ہے، کل وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ دونوں اپنی نانی کے ہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیتل رکی، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے محترم نے ایک مکتب میں نہ صرف آپ کی بہترین تعلیم کا اہتمام کیا بلکہ عسکری تربیت کا بھی بہترین انتظام کیا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مکتب کے علاوہ عسکری تربیت میں بھی آپ اور آپ کے خالہ زاد رنمست خان نے چونکہ بہترین اور سب سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا،
لہٰذا مکتب کے علاوہ عسکری تربیت کے مکمل ہونے کے بعد میر محترم نے آپ دونوں بھائیوں کو شمال مغرب کے علاقوں کی مہم سالار مقرر کیا اور آپ نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اس مہم کو سر کیا۔ اب بولے آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہتے کہتے شیتل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اوغر خان بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کمال ہے، تم تو واقعی میرے حالات پوری تفصیل کے ساتھ جانتی ہو۔ بہرحال آپ دونوں ماں بیٹی فکر نہ کریں، جب میرے محترم مجھے کہیں گے میں ضرور آپ کے ساتھ پونا تک جاؤں گا، لیکن اس کے لیے کئی دن، کئی ہفتے، کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں سکھوں کی مہم کب تک ختم ہو اور کب تک وہ باغیانہ اور سرکشی کارروائیاں کرتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ مصروف رکھیں۔ اس بار درگاوتی کی بجائے شیتل انتہائی شیریں اور مٹھاس بھری آواز میں اوغر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس میں پریشان اور فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور ماتا آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ پونا روانہ ہونا چاہتی ہیں۔ آپ جب سکھوں کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد لوٹیں گے تبھی ہم میرے محترم سے پونا جانے کی التجا اور التماس کریں گے۔ اب بولے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اوغر خان نے اس کا کیا جواب دیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔